السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، اگر وہ خون 8 دن میں آنا بند ہو گیا تو اب عورت کیا کرے؟ دیکھیے ایک سوال ہے، یہ پوچھا ہے کسی نے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عورت کو، یہ سوال جو کیا گیا ہے وہ میرے سامنے ہے، میں وہ سوال پہلے پڑھ کے سنا دوں آپ کو کہ عورت کو ولادت ہوئی اور نفاس سے 8 دن میں فارغ ہو گئی، اب اس کے واسطے روزے نماز کا کیا حکم ہے؟ اور چوڑی وغیرہ چاندی یا کانچ کی یا وہ چارپائی یا مکان پاک رہا یا ناپاک، یا 40 دن کی میعاد لگائی جائے گی؟ دیکھیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، سوال تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ جو عوام میں جاہل عورتوں میں مشہور ہے کہ جب تک چلہ 40 دن کا پورا نہ ہو جائے زچہ ناپاک رہتی ہے، یہ جاہل عورتوں میں یہ بات مشہور ہے۔ تو یہ بات بالکل محض غلط ہے نا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک ہی عورت ناپاک رہتی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون بند ہونے کے بعد اب بلا وجہ اگر نماز روزہ چھوڑ رہی ہے تو عورت گنہگار ہے۔ مردوں کو چاہیے، مردوں پر فرض ہے کہ وہ اس بات کو عورتوں تک پہنچائیں، عورتوں کو بتائیں کیا کہ نفاس اسی خون کو کہا جاتا ہے جو خون عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک آتا ہے۔ تو نفاس کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ کتنی ہے؟ 40 دن، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کو 1 منٹ خون آیا، یاد رکھیے گا، صرف بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 منٹ خون آیا، اس کے بعد خون نہیں آیا، عورت پاک ہے، روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی۔ 40 دن تک اگر اس نے نمازیں چھوڑی، یا رمضان کا مہینہ تھا آ گیا، اس نے رمضان چھوڑے، روزے چھوڑے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ سخت مجرم ہے، ساری نمازوں کی قضا کرنی ہے، سارے روزوں کی قضا کرنی ہے اس کو، یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نفاس کی جو مدت ہے وہ کم سے کم تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی، 1 دن بھی آ سکتا ہے، 1 منٹ بھی آ سکتا ہے، سمجھے؟ زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں آئے گا۔ تب کسی عورت کو 3 دن آ کے بند ہو گیا، کسی عورت کو 8 دن آ کے بند ہو گیا، کسی عورت کو 10 دن خون آ کے بند ہو گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد، تو وہ جب خون بند ہو جائے 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، اسی وقت عورت نہا کے نماز روزہ شروع کر دے گی۔ 40 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ جاہل عورتوں میں مشہور ہے کہ 40 دن کا پورا چلہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے عورت پاک ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال میں ایک چیز اور بھی ہے کہ چوڑی وغیرہ چاندی یا کانچ کی، تو دیکھیے چوڑی وہ چاہے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ پہنے رہے نہ پہنے، چوڑی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ناپاک وہ چیز ہوگی جس چیز پر وہ خون لگا ہوگا۔ اگر چوڑی پر خون لگا ہے تو چوڑی ناپاک ہوگی، اور چوڑی پر خون لگا ہوا نہیں ہے تو چوڑی ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہی چارپائی کا حکم ہے کہ جس چارپائی پر عورت ہے نا، اس چارپائی پر اگر خون لگا ہے تو چارپائی ناپاک ہوگی، اور چارپائی پر خون لگا ہی نہیں تو اس چارپائی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ عورتیں نکال کے پھینک دیتی ہیں چارپائیوں کو کہ یہ جس پہ جو ہے زچہ عورت لیٹی ہے، سوئی ہے، لہذا چارپائی ناپاک ہو گئی، ویسے ناپاک ہو گئی آپ کے کہنے سے، کب ہوگی ناپاک؟ جب اس پہ اگر گندگی یعنی خون لگا ہے تو چارپائی ناپاک ہے، ورنہ چارپائی ناپاک نہیں ہے۔ ایسے ہی کمرے کا حکم ہے کہ صاحب پورے کمرے کو ناپاک سمجھ لیا کہ پورا کمرہ جو ہے، جس کمرے میں بچہ پیدا ہوا ہے یا عورت سوئی ہے، سو رہی ہے، رہ رہی ہے زچہ عورت، تو وہ کمرہ ناپاک ہے۔ بالکل غلط۔ کمرہ کیوں ناپاک ہوگا بھائی؟ جس جگہ خون لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، اتنی جگہ دھو دیجئے، پاک ہو گیا۔ یہ کہ پورا کمرہ ناپاک ہے نہیں۔ اگر سائڈ میں عورت سوئی ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے اسی کمرے میں، اور اسی کمرے میں سائڈ میں کوئی نماز بھی پڑھنا چاہے، اور جہاں نماز پڑھ رہی ہے کوئی دوسری عورت، تو اس جگہ پہ کوئی خون وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے تو پڑھ سکتی ہے اسی کمرے میں نماز۔ کیوں؟ کیونکہ کمرہ پاک ہے۔ ناپاک کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جب اس چیز پر گندگی لگی ہوتی ہے۔ چارپائی پر گندگی لگے گی، خون لگے گا تو چارپائی ناپاک ہوگی۔ کمرے میں خون لگے گا جس جگہ پہ تو وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ چوڑی پر خون لگے گا تو چوڑی ناپاک ہوگی۔ کپڑے پر خون لگے گا تو کپڑا ناپاک ہوگا۔ اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ واضح ہو گیا کہ 40 دن تک انتظار نہیں کرنا ہے۔ جس دن خون آنا بند ہو جائے، 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، اس کے فوراً بعد جو ہے اپنا غسل کر کے اور نماز روزہ شروع کر دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔